حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سمعت الحسن بن مسلم بن یناق یحدث عن صفیہ بنت شیبۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ان جاریۃ من الانصار تزوجت، کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، وانہا مرضت، اور وہ بیمار ہو گئی، فتمعت شعرها، تو اس کے بال جو تھے وہ گر گئے، فارادوا ان یصلوها، تو لوگوں نے چاہا کہ اس کے بال جوڑ دیے جائیں، یعنی اور بال لے کے اس کے بالوں میں ملا دیے جائیں. فسألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ایسا کر لیں. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، الواصلۃ والمستوصلۃ، جوڑنے والی جڑوانے والی پر، یعنی بال جوڑنے جڑوانے والی پر. تابعہ ابن اسحاق عن ابان ابن صالح عن الحسن عن صفیہ عن عائشہ. دوسری روایت میں بھی یہی بات آتی ہے. حدثني احمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني امي عن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما. منصور بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حدیث بیان کی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے، ان امرأۃ جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت، کہنے لگی، انی انکحت ابنتی، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے. ثم اصابها الشکوى، پھر وہ بیمار ہو گئی، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے. فتمرق رأسها، تو اس کا سر جو ہے اس کے بال اڑ گئے ہیں. ایک جگہ پر تمزق بھی آتا ہے. فزوجها يستحثني، اور اس کا شوہر اس کی رخصتی کے لیے مجھے کہہ رہا ہے. يستحث حث کا مطلب ابھارنا، یہ وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اب اس کی رخصتی کر دوں. یستحثنی بہا افاصل رأسها، کیا میں اس کے سر کو بال جوڑ دوں. فسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی جڑوانے والی دونوں پہ لعنت فرمائی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایک واقعات میں یہی بات آ رہی ہے. تو واصلہ کون عورت ہے؟ جو دوسری عورتوں کے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگائے، جیسے پارلر میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے اگر کوئی ایسا کام کرے. اور مستوصلہ وہ ہے جس کے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگائے جائیں. لگانے والی لگوانے والی دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے بھی اگر جھڑ گئے، کینسر ہے، کچھ ہے، تو بھی بال جوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، خاوند بھی تقاضا کرے. اچھا، بال جوڑنے میں ایک اور بھی صورت آتی ہے. مصر اور ترکی کے بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ امام جو ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھتے نہیں ہیں، لیکن جب انہوں نے خطبہ وغیرہ دینا ہوتا ہے تو مصنوعی داڑھی لگا کے دیتے ہیں. یہ بھی منع ہے. تو بال چاہے مونچھوں کے لگائے جائیں یا داڑھی کے لگائے جائیں یا سر کے لگائے جائیں، سارے ہی منع ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن ہشام ابن عروہ عن امرأته فاطمہ عن اسماء بنت ابی بکر قالت، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی بال جوڑنے والی جڑوانے والی پر. پیچھے کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. حدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا عبید اللہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی بال جوڑنے والی جڑوانے والی ٹیٹو بنانے والی بنوانے والی پر. وقال نافع الوشم فی اللثۃ، نافع کہتے ہیں کہ بعض اوقات مسوڑے پر بھی ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، یعنی بعض لوگ دانتوں کے اوپر والا جو یہ ہوتا ہے اس پر بھی کچھ کدواتے ہیں اور اس میں بھی رنگ ڈالتے ہیں. ہر ملک کے الگ الگ رسم و رواج ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا. نیل پینٹنگ بھی اسی میں آ جاتی ہے نا، اوپر سے آپ رنگ لگا رہے ہیں، وضو نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. شیطانی حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی خلقت کو مسخ کر دیں گے. لیکن اگر کسی علاج سے بال اگائے جائیں، کوئی ایسا آئل ہے، کوئی ایسی دوا ہے
تو پھر وہ درست ہے. بنی اسرائیل کے گنجے آدمی کے سر پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بال اگائے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نئے بال اگائیں یا کوئی ٹریٹمنٹ لی جائے کہ اگ جائیں تو وہ منع نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فطرت پر ہے. آپ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا عمرو بن مرۃ سمعت سعید بن المسیب قال قدم معاویۃ المدینہ. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے. آخر قدمۃ قدمها آخری بار. فخطبنا تو ہمیں خطبہ دیا. فاخرج قبۃ من شعر تو بالوں کا ایک گچھا نکالا. قال ما كنت ارى احدا يفعل میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا کچھ کرتا ہوگا. ھذا یہ کام غیر الیہود سوائے یہود کے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ الزور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زور جھوٹ کہا ہے، یعنی بالوں کو جوڑنے کو جھوٹ قرار دیا ہے. یعنی الواصلۃ فی الشعر بالوں کو جوڑنا. تو زور کہتے ہیں کذب کو، باطل کو، تہمت کو. زور کا لفظ اور بھی وسیع ہے، یعنی کذب یا کذب تو ایک چیز ہے، لیکن زور کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو جھوٹی گواہی کے لیے بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ باطل کے لیے بھی اور تہمت ان سب چیزوں کے لیے آتا ہے. السلام علیکم استاذ. اس میں یہ جو حدیث ہے نا کہ شوہر کے کہنے پر بھی، یہ اکثر خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کے کہنے پر ہم آئی بروز بنا سکتے ہیں، ہسبینڈ ہمارے چاہتے ہیں کہ دوپٹہ اتار دو یا پھر پردہ اتار دو. تو یہ بات بھی یہاں پہ کلیئر ہو رہی ہے کہ اگر وہ شوہر بھی تنگ کر رہا ہے، اس پر مجبور کر رہا ہے، پھر بھی یہ بات نہیں کرنی. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو ہمیں بھگتنے بھی پڑتے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں دیکھا تھا کہ ایک لڑکی نے ایسے مصنوعی آئی لیشز لگوائیں، ٹرانسپلانٹ کروائیں، تو اس کے بعد وہ خود آ کے بتا رہی تھی کہ جو اس کی اپنی نیچرل تھی نا وہ بھی جھڑ گئی بالکل کچھ ہی عرصے کے بعد، اور پھر 6 months کے بعد جا کے اس کی اپنی نیچرل جو تھیں وہ دوبارہ سے ری گرو ہوئیں تو پھر وہ نارمل لگنے لگی. ورنہ اگر خود ہم سوچیں کہ کوئی انسان ہمیں نظر آ رہا ہے اور بغیر آئی لیشز کے تو وہ کتنا عجیب لگے گا. تو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو اس نے کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 months اس نے اس طرح گزارے. اور ایک کوشچن بھی تھا کہ بعض جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بالوں میں ڈفرینٹ کلر کی چٹیاں لگاتی ہیں، مطلب سامنے وہ لٹسی ہوتی ہے جس کو کسی کیچر وغیرہ سے لگایا جاتا ہے بال میں، چھوٹا کیچر ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی اس حکم میں آتا ہے؟ السلام علیکم استاذہ. جو پچھلی حدیث گزری ہے نا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو مجبور کر رہی تھی کہ جو اتنی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس میں کہنا چاہوں گی کہ دنیا کا سامان تو خریدا جا سکتا ہے لیکن رشتوں کو کبھی بھی خریدا نہیں جا سکتا اور رشتہ داری نبھائی جاتی ہے. اور دوسرا، ہم ایسا کام کیوں کریں گے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے دوری پا لیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کاموں سے منع کیا جس سے ہمیں تکلیف ہو، ٹیٹوز بنوانے سے اور ان سے کسی میں تکلیف ہی ہوتی ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے. السلام علیکم. میرا کوشچن ہے کہ جیسے کسی کے بال کم ہو تو بال نہیں لیکن بلیک پاؤڈر لگائیں، اس طرح سے کچھ آئی وے فار ایگزامپل، یا پھر سرما لگائیں کہ اسکیلپ کور ہو جائے and then it looks like more. وہ بھی فراڈ میں آتا ہے یا کلر کرنے میں تو نہیں حرج، وہ کلر ہی کی قسم ہو جاتی کیونکہ بالوں کا لفظ آ رہا ہے نا، بالوں سے بال جوڑنا. میں پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں تھا کہ بیوٹیفیکیشن کے لیے بعض کنٹریز میں سرما یا کچھ لگا کے ان کا یونی براؤز بنائے جاتے ہیں. تو کیا یہ چیز الاؤڈ ہے؟ یعنی کہ بھووں کو بیچ میں سے جوڑ دیا جاتا ہے، یہ بیوٹیفیکیشن کی ایک علامت ہے بعض کنٹریز میں بھی. تو کیا یہ چیز الاؤڈ ہے سرما کے ذریعے یا کلر کے ذریعے؟ وہ تو نظر آ رہا ہے نا سرما لگا ہوا ہے، جیسے کئی لوگ بلیک ڈاٹ لگا لیتے ہیں سرمے کا، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹکا سا بھی لگا دیتے ہیں سرمے کا، یا کلر کے ذریعے بھی ہو جو چیز نہ ہو. وہ تو جیسے لپسٹک لگا لی تو سب کو پتا ہے یہ اصلی رنگ نہیں ہے، فال چڑھایا ہوا ہے. شیطانی عمل کا جیسے کہ وہ اس طرح سے انسان سے اللہ کی تخلیق میں تبدیل کرواتا ہے، تو اس میں ایک چیز جو آج کل بہت ہوتی ہے جیسے موبائل پہ تصویریں بنا کے پھر اپنی تصویر کی شکل بگاڑتے ہیں. تو یہ کسی نے بھیجا تھا کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق میں سیلفی بناتے ہیں اور پھر اپنی شکل کو بلی اور اس چیزوں کی آنکھیں بلی کی طرح کر دینا اور منہ استغفر اللہ. چاہے آپ وہ وقتی طور پہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی خلق کو بدلنا جو ہے اس پر لعنت کی گئی. یعنی اللہ نے آپ کو احسن تقویم بنایا اور آپ بلی بننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ایک رول تھا کہ اتنی خیر خواہی تھی اندر کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام درست نہیں ہے. یعنی کہ سکھانے کا ایک انداز ہے کہ چیزوں کے ساتھ، ماڈلز کے ساتھ. استاد ایک اور جو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی عادت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ، ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں چاہے بازار جائیں جہاں بھی جائیں، دیکھیں نیا کیا آیا ہے، کیا نئی چیز ہے.
کیا اگر ہر ہفتے ہی سب کچھ نیا آئے گا تو پھر ہم دوبارہ ویسے ہی بننا شروع ہو جائیں گے؟ تو قناعت کرنا سیکھیں. ہو سکتا ہے کوئی بہتر چیز ڈھونڈنے کے لیے تو اس میں اگر کوئی بازار گیا ہے اور دیکھ لے کہ کون سی چیز نئی ہے، کیونکہ چیزیں امپروو بھی ہوتی رہتی ہیں نا، تو اس کو بھی ایکسٹریم پہ نہیں لینا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ہر ہفتے ہر وقت یہی سوچتے رہیں اور ہر وقت آپ نیٹ پہ بھی یہی سرچ کرتے رہیں کہ واٹس نیو، لیکن یہ ہے کہ بالکل غافل بھی نہ رہیں، اعتدال رکھیں. اور جو لوگ زیادہ اپڈیٹڈ ہوتے ہیں مختلف چیزوں، ان سے معلومات لے لیا کریں. میں عام طور پہ خود کم ہی سرچ کرتی ہوں، دوسروں سے پوچھ لیتی ہوں جو اہل علم ہوتے ہیں دین دنیا دونوں کے معاملات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ میرا کوشچن تھا، یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے یہ ہے الواصلہ والمستوصلہ الواشمہ والمستوشمہ، تو یہ احکامات صرف عورتوں کے لیے یا مرد بھی سیم کیٹیگری میں؟ اصل میں کام عورتیں ہی زیادہ کرتی ہیں تو اس لیے عورتوں کا صیغہ استعمال کیا، ورنہ مرد کریں تو وہ بھی اسی میں آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ لائک 1 week میں کلاس میں نہیں تھی. I feel like آج کی کلاس جیسی میں بیٹھی اینڈ یو اسٹارٹڈ اور پتہ نہیں چلا کہ دل کی کیفیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جس طرح احکامات آتے ہیں بینگ 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 1 2 and 3، ہر روز ایک نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. ایک حدیث یاد آئی تھی کہ وہ ایک صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے. تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ جنت میں پھر آپ کا تو درجہ اور ہوگا، تو ہم نے دیکھنا ہوگا تو کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر مت کرو، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اس دن میرے ساتھ ہی ہوگا. تو آج مجھے وہ والی چیز فیل ہو رہی تھی، جیسے ہی میں اس کلاس میں انٹر ہوتی ہوں تو مجھے میرے نبی کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کب کہاں سے شروع کروں، کیسے دیکھوں گی ان کو، کیسے فالو کرنا شروع کروں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک ہوتا ہے نا یہاں پہ تو ایمان آپ کا بہت جوش مارا ہوتا ہے، تھوڑا باہر جائیں گے اپنے کسی فرینڈ سے ملیں گے نارمل ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. پر اسٹارٹ فرام لٹل ان کی محبت کو گول بنائے. جب آتا ہے نا صحابہ کرام کا آتا ہے رضی اللہ عنہ، تو مجھے یاد آتا ہے کہ جو سورۃ فجر کی آخری 4 آیتیں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ انشاءاللہ ہم نے بھی راضی ہونا ہے، ایسے کام کرنے، نفس مطمئنہ بننا ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد جو آپ نے واصلہ کی بات کی تو اس میں یہ ہے کہ جو آج کل بہت زیادہ بیوٹیشینز ہیں، پارلرز ہیں، تو اس میں ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کے وہ جو تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہیئر پیس اتنے کا ہے اور یہ ہیئر پیس اتنے کا ہے اور آئی لیشز لگانے کے اتنے پیسے ہیں. تو ہم جو یہاں سے پڑھ کے سن کے جاتے ہیں تو ہمیں انہیں انفارم کرنا چاہیے کہ جو وہ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اور اعتدال کے لحاظ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں اعتدال رکھنا چاہیے، تو اکثر جب دلہن تیار ہوتی ہے یا ہم تیار ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم تو وہ لگ ہی نہیں رہی. تو میں کہتی ہوں کتنا انسلٹنگ کامنٹ ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تم تو وہ لگ ہی نہیں رہی، یعنی کہ تم اصل میں تو اتنی بدصورت ہو لیکن ابھی تم بہت اچھی لگ رہی ہو. اور میری ایک ملنے والی استادہ تھی انگلینڈ، تو وہ بہت زیادہ ہر وقت میک اپ میں رہتی تھیں اور ہر وقت تیار ہوتی تھیں اور آئی براؤز ان کے، تو ان کو اچانک کینسر ہو گیا تو ان کو جیسے برین پہ افیکٹ ہوا. تو میں ان کو دیکھنے گئی استادہ، تو اللہ معافی دے ان کا اتنا برا حشر تھا استادہ کہ ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں اور ان کے آئی براؤز جیسے ان کی آنکھوں پہ آ گئے تھے جو ہر وقت تو اتنے بنا سنوار کے رکھتی تھی. تو اعتدال میں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ پرماننٹ میک اپ میں رہنا اور اتنا زیادہ چیزوں پہ خرچنا. تو میرے بھائی جان ان دنوں میں بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت بنایا تھا، تو وہ بہت اچھے کپڑے بھی پہنتے ہوتے تھے. تو آج کل استاد وہ ایسے لیٹے ہوتے ہیں بستر پہ ایک بچے کی طرح کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا، جو جس کا جی چاہتا ہے ان کو پہنا دیتا ہے اور وہ پہن لیتے ہیں اور کچھ ان کو پتا نہیں ہے میں کیا پہن رہا ہوں، میں کیا اوڑھ رہا ہوں اور یا میں کیسا ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے کر دیتا ہے. تو ان چیزوں پہ نہ انسان کو پراؤڈ ہونا چاہیے اور نہ ان میں اتنا زیادہ اسراف کرنا چاہیے کہ اپنا دل دماغ دھیان ہر وقت انہی چیزوں کی طرف رہے اور اعلیٰ مقاصد کی طرف دھیان زیادہ رہنا چاہیے. بالکل اپنے اندر کو اپنے باہر سے زیادہ خوبصورت بنائیں، اس سے محبتیں بھی ملیں گی، عزت بھی ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی محبوب بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، شکل و صورت نہیں دیکھتا. باب المتنمسات، باب بالوں کو اکھیڑنے والیوں کے بارے میں. متنمسہ کی جمع ہے.
حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ قال لعن عبد اللہ الواشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے گودنے والیوں، بال اکھیڑنے والیوں، حسن کے لیے دانتوں کو کھلا کرنے والیوں، اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے والیوں پہ لعنت فرمائی. فقالت ام یعقوب ما ھذا، تو ام یعقوب نے سن کے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ قال عبداللہ وما لی لا العن من لعن رسول اللہ، مجھے کیا ہے کہ میں لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی. وفی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں ہے. قالت، وہ کہتی ہے واللہ لقد قرأت ما بین اللوحین، کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، یعنی 2 جلدوں کے بیچ میں یا دفتین کے بیچ میں جو حصہ ہے میں نے سارا پڑھ لیا ہے. فما وجدتہ، تو اس میں تو میں نے ایسا نہیں پایا. قال واللہ لئن قرأتیہ لقد وجدتیہ، عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تم اس کو واقعی پڑھتی تو تم اس میں پا لیتی یہ حکم، کیونکہ ہم بھی تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، بس پڑھ لیتے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول تم کو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روکے رک جاؤ. یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ پیچھے گزر چکی ہے. یہاں متنمسہ کا لفظ ہے، نامسہ کا بھی آتا ہے. نامسہ وہ عورت ہوتی ہے جو ابرو کے بال یعنی بھموں کے بال جو ہیں ان کو نوچتی ہے تاکہ وہ باریک ہو جائیں، اور متنمسہ جو عورت یہ کام کرواتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے، یعنی وہ عورت جو یہ کروائے. یہ جو ام یعقوب ہیں یہ قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی اور انہیں کافی حد تک قرآنی معلومات تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے جب یہ آیت پڑھی تو اس پر وہ مطمئن ہو گئی کیونکہ وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی قرآن سمجھ کر پڑھتی تھیں، لیکن ایک دفعہ سمجھ کے پڑھنا یا ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا کہ آپ کو سارے احکامات یاد بھی رہ جائیں اور ان کے اندر آپ گہرائی میں بھی جا سکیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں ایسا دیکھا. تو اس پر انہوں نے پھر آیت سنائی. پھر وہ کہتی ہیں کہ ان ممنوع چیزوں میں سے کئی چیزیں تمہاری بیوی کے اندر بھی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اندر جا کر دیکھ لو. چنانچہ وہ گئی، پھر باہر آئی. انہوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ عورت نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ساتھ نہ رہتی، یعنی میری بیوی یہ کام نہیں کر سکتی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ عورتوں کی ان چیزوں کے اوپر نظر بھی رکھے کہ وہ کس قسم کے فیشن یا لباس پہن رہی ہیں، کیونکہ مردوں سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہاں دائی کی ایک صفت بھی پتہ چلتی ہے کہ دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں جو بھی چیز وہ دوسروں کو بتائیں اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ لوگ ان کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو چیز بتائیں وہ دلیل کے ساتھ بتائیں. اور یہ جو آیت ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوٹ کیا، یہ بہت وسعت والی آیت ہے. اس سے ساری جو سنت کی باتیں ہیں ان کا اخذ کرنا اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. کبھی کسی نے کہا آپ سے؟ کیا کہا؟ یہ تو حدیث ہے، قرآن میں تو نہیں. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لے لینا چاہیے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسائل سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جیسے ام یعقوب نے عبداللہ بن مسعود سے جا کر اپنے سوال کیے، اور عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بہت عظیم فقیہ صحابہ میں سے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کا تکیہ اور مسواک اٹھاتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے. تو علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ فقیہ صحابی ہیں، مفتی ہیں اور فتویٰ دینے میں مشہور تھے. اس کے باوجود وہ خاتون آ کے کہتی ہیں ما ھذا، یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے کہ یہ تو کتاب اللہ میں ہے. تو پھر جو ڈسکشن ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. باب الموصولتی،
جس عورت کے بالوں میں بال لگائے جائیں. حدثني محمد حدثنا عبدہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصل والمستوصل والواشم والمستوشمہ. ابن عمر کہتے ہیں کہ لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی، جڑوانے والی، گودنے والی، گدوانے والی پر. حدثنا حمیدی حدثنا سفیان حدثنا ہشام انہ سمع فاطمہ بنت المنذر تقول، فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں سمعت اسماء، میں نے حضرت اسماء کو سنا، قالت کہتی ہیں سألت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی اصابتها الحسبۃ، کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کو چیچک کی بیماری ہوگی. چیچک کا معلوم ہے کہ نہیں؟ جیسے میزلز ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی ہوتی. فمرق شعرها، تو اس کے جو بال ہیں وہ اتر گئے. وانی زوجتها، میں نے اس کی شادی کر دیا. فاصل فیہ، کیا میں اس کے بالوں میں بال لگا دوں؟ فقال لعن اللہ الواصلۃ والموصولۃ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے بال لگانے والی اور لگوانے والی پر. وہاں مستوصلہ ہے، یہاں موصولہ ہے، دونوں کا یہی معنی ہے. حدثني یوسف بن موسیٰ حدثنا الفضل بن دکین حدثنا صخر بن جویریہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والموتشمۃ والواصلۃ والمستوصلۃ، یعنی لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کے فرق کی وجہ سے امام بخاری ان حدیث کو دوبارہ لائے ہیں. تو واشمہ جو گودنا گوندے یعنی ٹیٹو بنائے اور جو بنوائے اور پھر جو جوڑے اور جو جڑوائے، سب پہ لعنت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے. حدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. یہاں جمع کا صیغہ ہے، بات وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی گودنے والیوں پر، گودوانے والیوں پر، والمتنمسات بال اکھڑوانے والیوں پر، والمتفلجات للحسن حسن کے لیے دانت باریک کرنے والیوں پر، المغیرات خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر. مالی اللہ العن من لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ، کیا ہے مجھے کہ میں اس پہ لعنت نہ کروں جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے. آگے واشمہ کی بات ہے، اس میں نظر کے بارے میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ذرا ہم واشمہ بھی پڑھیں گے، نظر کی حقیقت کے بارے میں بھی. میں پیچھے اگرچہ بتا چکی ہوں جو کتاب المرضع ہے، لیکن کچھ لوگ نئے ہیں تو بہتر ہے کہ نظر کی حقیقت بھی آپ جانیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.